بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، السلام علیکم۔ جو بڑے عرصے سے میں بات عرض کرتے چلا ہوں وہ کل پریزیڈنٹ بائیڈن کے کیف جانے میں اور پولینڈ جا کے بیان دینے میں اور پھر پریزیڈنٹ پیوٹن کو اپنے اسٹیٹ پارلیمنٹری بیان دینے میں ماسکو میں واضح ہو چکی ہے اب کہ ہم کس طرف دوڑ رہے ہیں۔ دیکھیے، پیوٹن نے جو اعلان کیا ہے کہ جو آخری ہمارے اور امریکہ کے درمیان میں اٹامی سمجھوتا ہے، اس کو میں سسپینڈ کر رہا ہوں۔ اس سمجھوتے کو 2025 تک چلنا تھا، لیکن انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے۔ اس میں کیا ہے خصوصی طور پر؟ وہ یہ ہے کہ اب روس کوئی بھی پابندی سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے اور کوئی بھی حرکت ہونے کو جا رہی ہے۔ اس میں خصوصی طور پر میں ایک بات کروں گا کہ جب روس نے کیوبا ہوانا میں اپنے اٹامی میزائل بھیجے تو امریکہ نے ایک لال لکیر کھینچ لی کیوبا کے ارد گرد اور کہا اگر کوئی بھی روسی جہاز اس لال لکیر سے گزرنا چاہے گا تو امریکہ نے اپنے جہازوں کو کھڑا کر دیا وہاں کہ اس کو گولی مارے، اس کو بم سے اڑائے، اور بڑی مشکل سے یہ معاملہ طے ہوا اور روسی جہاز اس لال لکیر سے گزرے نہیں۔ اب جب کہ روس نے یوکرین کی نسبتوں کی وجہ سے لال لکیر بنائی اور کہا کہ آپ اگر یوکرین میں نیٹو لانے کی کوشش کریں گے تو ہم اس میں آگے بڑھیں گے، آپ کو یہ ہم سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے امریکہ نے روس سے خطرے کی بات کی کیوبن میسائل کرائسس کے درمیان کے دوران، تو ویسے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک نہ ایک کو ہٹنا ہے۔ اس وقت امریکہ فاتح ورلڈ وار دوم کے کامیاب نہیں، صرف کامیاب تر ملک تھا۔ آج اس میں فرق ہے، اور فرق اس میں یہ ہے کہ آج ایک اور خبر ہے، وہ یہ ہے کہ جو تائیوان سے 180 کلومیٹر پہ فلپائن کا ملک ہے، تو فلپائن نے 4 نئے جگہوں کی اجازت دی ہے امریکہ کو بیس بنانے کے لیے۔ تو یہ جو چین اور تائیوان کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس پہ خصوصی طور پر چین کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے بہت قریب آ گئے ہیں، ہمیں خطرہ ہے، تو دوستو دنیا جنگی صورتحال بڑی تیزی سے اختیار کر رہا ہے۔ ہم پہ کیا اثر؟ ہم اس وقت ناچ رہے ہیں دو ملکوں کے درمیان۔ ہمارے وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے ہیں بالٹک میں، لٹویا میں میرے غالباً کہا سنا گئے ہوئے ہیں،
یہ وقت نہیں ہے اپنے سینہ بڑھا کر. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے والد دادا صاحب کے سیکرٹری خارجہ کا اس ملک سے تعلق تھا. آپ کے قریب دوست ان کی اولاد وہاں سے رابطہ رکھتی ہے. آپ وہاں چلے گئے سلامی کرنے. لطفیہ آپ کی نہ مدد کر سکتا ہے نہ آپ کے لیے کوئی ایسی کام کر سکتا ہے جس سے آپ کا فائدہ ہو. شریف لوگ ہیں وہ اور بات ہے. اس وقت جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا میں آپ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. کس لیے پیٹ رہے ہیں؟ آپ کے ارادے کیا ہیں؟ دیکھیے، خیال رکھا کریں کہ ہوتا کیا ہے ان معاملوں میں، ورنہ ہاتھ سے نکل نہ جائے پورا معاملہ. اب یہ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ دنیا جنگی صورتحال کی تیاری کر رہا ہے، اور جو پہلے ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ ٹھنڈے ذہن سے سوچے گا، نہیں. مسئلہ اب یہ ہو گیا ہے کہ چین اور روس کی مالی صورتحال اتنی بڑھ گئی ہے اور کہ ضرورت پڑی کہ ان کے میرا خیال ہے خون کو ذرا ٹھنڈا کیا جائے، ذرا ضائع کیا جائے. دنیا کووڈ کے 2 سال بعد معاشی طور پر بہت برے حال میں ہے، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی اور پریزیڈنٹ بائیڈن اس معاملے پر آگے چلیں گے. آپ کے کیا ارادے ہیں؟ آپ نے ابھی اپنی پوری ٹیم واشنگٹن بھی بھیجی ہوئی تھی، ڈپٹی چیف آف سٹاف آف پاکستان آرمی کے ساتھ. وہ 3 دن ملاقاتیں کر کے آئے. وہ کیا ملاقاتیں ہیں؟ اس قوم کو تو بتائیے کہ دوبارہ آپ ہمیں کس چیز میں لے جا رہے ہیں. آپ نے پوچھے بغیر ہمیں افغانستان میں ملوث کیا، اب پوچھے بغیر آپ ہمیں پتہ نہیں کہاں. کم سے کم بیان تو دے قومی اسمبلی میں یا جمہوریت کے سربرداروں کہ کر کیا رہے ہو تم لوگ. اپنی ملک کی کیا نام ہے ترقی اور مستقبل کے لیے کیا کر رہے ہو. بڑی باتیں سنتے ہیں کہ لوگ ہو کر آتے ہیں، ملتے ہیں، کس نتیجے میں؟ اور جنگ آنے والا ہے. لوگ کہتے تھے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ پیدا ہوگی یہود اور اسلام کی. شاید وہ بھی ہو، لیکن یاد رکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یوکرین کے صدر صاحب اور یوکرین کی اکثریت آبادی یہود کی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہود سے، اور اگر تیسرے جنگ عظیم کی جنگ چھڑے گی تو وہ وہاں بھی چھڑ سکتی ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا آپ کو کہ یوکرین بہت بڑا یہودیوں کا ملک رہا کئی 100 سال. جروسلم سے بھی بڑا، اسرائیل سے بھی بہت بہت بڑا. اور جتنے یہود مغرب کی طرف بھاگے وہ یہاں سے نہیں بھاگے، بلکہ بھاگے وہ یوکرین کی طرف سے. ان صورتحال میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج حیرانگی ہوئی دیکھ کر کہ سندھ گورنمنٹ کا ایک بیان آیا کہ 20 پروجیکٹوں میں سے ایک پروجیکٹ صرف نئی بجلی کا سندھ کو دیا گیا ہے. حالانکہ بہت برے حال ہیں یہاں ہمارے بھی اور لوگوں کے بھی. میں پھر سندھ حکومت سے کہتا ہوں آپ گیس سندھ سے بیچنا بند کر دیں جب تک آپ کو متبادل انتظام نہیں ملتے. پھر آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی تو راستہ اختیار کریں، ورنہ
سندھ کو آپ نے سیلابوں کے بعد ایک برے حال میں چھوڑا ہوا ہے. انہی چند باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. شکریہ.